نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق اللہ العظیم۔ بابا بلند و پاک صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگارام، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ۔ چون سوے من گزر آبی من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گنہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، آج آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کے ساتھ جس موضوع کا بہت زیادہ تعلق ہے اور اس معاملے میں بہت زیادہ جہالت بھی پائی جاتی ہے، اور لوگ اس کے اندر اس موضوع پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میری مراد ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، یعنی جسے کہتے ہیں انلیگل ڈسپوزیشن، ناحق زمین کے اوپر قبضہ کرنا، اس کے بارے میں اسلام کی رائے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ یہ میں موضوع آپ کے سامنے عرض کروں، ایک حدیث شریف جو کہ ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے پاؤں کی مٹی چھوڑنی پڑتی ہے۔ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، ہر بندے کو جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس کو رزق ملتا ہے۔ دولت تب کمائی جاتی ہے جب گھر سے باہر نکلے۔ تو یاد رکھیں، دین اور اخلاقیات بھی تب ہی سیکھی جاتی ہیں جب بندہ اپنے گھر کی زمین کو چھوڑے گا۔ آپ کو آنا پڑے گا دین کے لیے، دین ایسے نہیں مل جاتا، دین کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اور اخلاق سے مراد میٹھا بولنا نہیں ہے، بلکہ اخلاق سے مراد آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی آئلی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کے معاملات، یہ سارے اخلاقیات کے اندر آتے ہیں، یہ سارے آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ اور پھر آپ سے عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَا يُحِبُّ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہر اس شخص کو دیتا ہے جسے پسند بھی کرتا ہے اور جسے پسند نہیں بھی کرتا ہے، چاہے اسے پسند کرے یا نہ کرے، دنیا ہر ایک کو دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، اور دین صرف اس شخص کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دین ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، دین اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کتنا ہمارے پاس دین ہے اور کتنے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ پھر اس سے آگے فرمایا وَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین عطا کر دیتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی اگر آپ دین سیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ابتداءً آ کے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے
اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کو آنے کی توفیق عطا کی۔ دین کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے محبوب بندے بنیں۔ دولت جائیداد والے لوگ وہ اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ اگر وہ اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے محبوب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، ناحق زمین کے اوپر قبضہ کرنا، اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طبقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اردین۔ فرمایا کہ جو شخص ناحق کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرے، طبقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اردین، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے، تعویذ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دے گا۔ اچھا، یہ بات کوئی کچی پکی روٹی سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اسی سونے مدینے والے کا ارشاد ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لے اور کہے بلی مجھے نہیں دیکھتی، اور کہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ ہے، مرنا اس نے بھی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا اکثر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے معاشرے میں کہ جس کو اصلاح کی آج کے دور میں بات بتائی جائے وہ آگے سے غصہ کر جاتا ہے، اور وہ ہماری طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم دین کے نوکر اور خادم ہیں۔ ہم تو یار آپ کو اللہ رسول کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہم پہ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے آپ کو دین سکھانے کی کوشش کی ہے اور حقیقی جو صحیح علم ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ اب کبھی غور کریں کہ تھوڑا چھوٹا سا کروڑا اپنے گلے میں لٹکا کے دیکھیں، کتنی دیر لٹکائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 زمینوں کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اس بدبخت کو جس نے کسی کی زمین پر تھوڑا سا بھی قبضہ کیا، 1 انچ کیوں نہ ہو، 1 فٹ کیا، 1 سوتر ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی قبضہ کیا اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے گلے میں ڈالے گا۔ پھر اس سے آگے سنیں، ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ سنو ظلم نہ کرو، یہ الفاظ حدیث کے، سنو ظلم نہ کرو، خبردار کسی کا مال اس کی رضا اور اس کی خوشی کے بغیر حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے اگلی روایت سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ من اخذ من الارض شیئا بغیر حق خسف بہ یوم القیامت الی 7 اردین۔ فرمایا کہ جو شخص کسی بندے کی زمین میں سے تھوڑا سا بھی قبضہ کر لے، اس کی زمین ہتھیا لے نہ حق، بغیر کسی حق کے، ظلماً ناجائز طریقے سے زمین پہ قبضہ کر لے، خسف بہ یوم القیامت من الی 7 اردین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا، 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ کبھی آپ کیل کو ٹھونکتے ہوئے ذرا غور کریں نا، کیسے وہ زمین کے اندر سینہ چیر کے جاتا ہے۔ اگر بندے کو اس طرح ٹھونکا جائے اور زمین کے اندر گاڑ دیا جائے تو کیا تصور کرو حضرت، 7 زمینوں تک اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 اردین ثم یطبقہ یوم القیامت حتی یقضی بین الناس۔ فرمایا کہ جو شخص بھی کسی بندے سے ظلم کی بنا کے اوپر ایک بالشت، ایک گٹھ زمین پر قبضہ کر لے، یہ میں مرلے ایکڑ کی بات مربوں کی نہیں کر رہا، صرف ایک بالشت کسی کے زمین پہ قبضہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکلف بنائے گا، اس کو مجبور کرے گا ان یحفرہ ہو کہ وہ اس زمین کو کھودے۔ کتنی حد تک کھودے؟ حتیٰ یبلغ آخر 7 اردین، یہاں تک کہ 7ویں زمین کے نیچے تک اس کو کھودتا رہے گا۔ ثم یطبقہ یوم القیامت، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کا اس کے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکا دے گا، اور فرمایا حتیٰ یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔
پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو بندہ کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اس کی نفل نماز قبول کرے گا نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا، جتنی مرضی دیگیں اتارتا رہے، جتنے مرضی حج عمرے کرتا رہے، جتنے بڑی لمبے لمبے سجدے کر کے نمازیں پڑھتا رہے، چاہے یہاں پہ محراب بھی پڑ جائے، اگر اس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، وہ چاہے بہن ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھتیجا بھانجا ہو، کوئی ہو، جس کی زمین پہ قبضہ کیا، حضور نے فرمایا نہ فرض نماز اللہ قبول کرے گا نہ اس کی نفل نماز قبول کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوڑی ہو کے وہ ملے گا، اس کی پورے جسم کے اوپر کوڑ چل جائے گا، جلد خراب ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، مرے گا بالکل صحیح سلامت، لیکن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے جسم کے اوپر کوڑ چلا ہوگا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرے گا، جب کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو ذرا غور کرو یار، جس سے رب ناراض ہو جائے قیامت والے دن، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو پھر اس کا کون پرسان حال ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے حج زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے مساجد بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، اور پھر کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری شفاعت کریں گے۔ شفاعت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ساتھ رکھیں کسی کی زمین پہ قبضہ کرو گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور حقوق العباد میں جتنے یہ ہماری تجارت کے احکامات آپ کے سامنے عرض کر رکھا ہوں، یہ سارے معاشرے کے ساتھ ہیں، یہ ما فوق الفطرت کوئی چیز بیان نہیں کر رکھا، بلکہ ہمارے معاشرے کی وہ خامیاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جس میں ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت والے دن ناراض ہو گیا تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں زر، زن اور زمین، تین چیزوں کے اوپر قتل ہوتے ہیں، عورت کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے۔ اور زمینوں کے جھگڑے، پلاٹوں پہ قبضہ، ایکڑوں کے اوپر قبضہ، زمینیں نام لگوانے کے اوپر، یہاں گرد و نواں گاؤں کے گاؤں ختم ہو چکے، برادریوں میں مرد حضرات کچھ مر گئے، کچھ جیلوں میں چلے گئے، زمین وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے جس کے لیے لڑائی جھگڑے کیے تھے۔ کتنی قتل کی، کہیں بھی آپ قتل کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو آخر کار کوئی نہ کوئی زمین کا ٹکڑا یا عورت کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے وہ قتل کی ابتدا ملے گی، اور پھر وہاں لائن لگ جاتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہاں پہ ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ ایک گروہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے اور وہ مال کھانا شروع کر دیتا ہے، دوسرا گروہ غریب کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں اس کو چھڑاؤں گا، ایک ہتھیار لیتا ہے، دوسرا چھڑانے کے لیے آتا ہے، وہ چھڑانے کے بہانے پیسے لیتا ہے، اور اندر والے خانے دونوں گروہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، کرتے ہیں ایسے معاشرے میں۔ وہ غریب بیچارہ پس جاتا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تو تلاش کرتا ہے مجھے کوئی بندہ مل جائے، یہ میری زمین کا ٹکڑا مجھے واپس مل جائے، لیکن اندر سے بدبخت دونوں ملے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ کیا جاتا ہے، یہاں عام لوگوں کی زمینیں تو دور کی بات، مسجدوں کی زمینیں نہیں چھوڑی جاتی، مدرسوں کی زمینیں نہیں چھوڑی جاتی، یہاں قبرستانوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا، اور پھر بڑے سے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھوایا جاتا ہے، اور ہر سال عمرے کے اوپر بھی 2-3 دفعہ چلے جاتے ہیں۔ اور بھائی کون سے حج اور عمرے کی بات کرتے ہو، لوگوں کے حقوق تو ادا کر لو۔ جس نے لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے جو حقوق کھائے گا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں، ایک بندہ کسی کے زمین پر قبضہ کر لے اور ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ معاف کر دے گا، نہیں معاف ہو۔ آپ اس دنیا کی ایک مثال لیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، مخلوق خدا میں کسی کو قتل کر دے، جج صاحب کے سامنے جائے،
اور جیل میں اس کو پکڑ لیا جائے، قید کر لیا جائے، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرے، نفل پڑھتا رہے، روزہ بھی صبح کو رکھے، جج صاحب کے سامنے پیش ہو کے وہاں بھی معافیاں مانگے، تو کیا اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ مخلوق خدا کو اس نے قتل کیا بندے کو، اور جج صاحب معاف کریں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا دنیا کا جج معاف نہیں کرتا تو جو دونوں جہانوں کو بنانے والی ذات ہے وہ کیسے معاف کرے گی؟ پھر یہاں پہ یہ بھی انداز ہے زمین پہ قبضہ کرنے کا کہ کوئی بندہ پلاٹ نہیں نہ بیچ رہا، کسی سکیم میں کسی کی جگہ آ گئی ہے، یا کوئی پلاٹ آپ کے ساتھ لگتا ہے، یا کوئی زمین آپ کے ساتھ لگتی ہے، تو اس پر قبضہ کرنے کی صورت یہ بھی ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، زمین ہمیں فروخت کر دو، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا کس طرح کہ اس کی ساتھ وہ کھیت ہوگا، زمین ہوگی، تو اپنے جانور اس کے اندر چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ کہے گا یار دیکھو میں نے یہ گندم چاول کاشت کیے، کیسی بات کر رہے ہیں، یہ جانور ہیں چلے گئے، میں کیا کروں؟ لڑائی شروع، وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کی وہ وٹ کو توڑ کے وہاں پہ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، جان بوجھ کے اس کے کھیت سے گزرا جاتا ہے، ریڑی دوسرے طرف سے بھی جا سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے اس کے رستے سے لے کے جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ بندہ بیچنے کے اوپر مجبور ہو جائے۔ یہ بھی زمین پہ قبضے کرنے کی صورت میں علماء نے لکھا ہے۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ کا دور خلافت تھا، تو آپ نے یہ ذہن بنایا کہ مسجد نبوی کو وسیع کر دیا جائے۔ اب مسجد نبوی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پیغام بھیجا کہ بھائی عباس آپ اپنا مکان ہمیں فروخت کر دیں تاکہ ہم مسجد نبوی کو کھلا کر لیں۔ اب یہ کوئی برا عمل تو نہیں ہے نا، مسجد کو وسیع کرنا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا میں مکان سیل نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تھوڑا سا پھر کہا، انہوں نے کہا نہیں، اب معاملہ عدالت میں چلا گیا، قاضی کے پاس، جج کے پاس چلا گیا۔ اب ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب عدالت نے دونوں کا کیس سنا، چونکہ ملکیت پوزیشن جو تھی وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، عدالت نے فیصلہ حضرت عباس کے حق میں کر دیا، حکومت ہار گئی۔ یہاں حکومت نے کوئی سکیم، کوئی سڑک، کوئی روڈ نکالنا ہو تو کنپڑی پہ پسٹل رکھ کے کہتے ہیں دو اپنی زمین کے اتنے پیسے لینے تو لے لو، نہیں تو اٹھا کے سامان چلے جاؤ۔ کئی مثالیں آپ کو ملیں گی لاہور شہر کے اندر، وہاں پہ کہتے ہیں جی بس ریاست کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے، کہتے فروخت کرو وگرنہ جیل میں جاؤ۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ زمین جب فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا تو اس کے بعد صحابہ میں کھڑے ہوئے فرمایا کہ یہ جو مکان ہے میرا، میں بغیر قیمت کے مسجد کے نام کرتا ہوں، بغیر قیمت کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عباس نے جب بغیر قیمت کے مسجد کو دینا تھا تو پھر کیس عدالت میں کیوں لے کے گئے؟ اب بتانا یہ چاہتے تھے کہ اسلام کے اندر حق ملکیت کا کتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، کسی کی ملکیت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے شاید یہ غریب ہے، ان کا دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھو اس طرح کسی کو مجبور کر کے اگر آپ زمین اپنے نام لگوائیں گے تو یہ بھی ایک طرح کا زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا، اللیگل ڈسپوزیشن ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اگر کسی نے زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اگر وہ بندہ ہے تو اس کو واپس کر دیں۔ یقین مانے کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا نہیں بندہ ہو سکتا، یہ میں کوئی عام بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کا ہے اس کو جا کے پیار سے کہیں یار ناجائز کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرو۔ یقین مانے بندہ قبر میں جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی بریف کیس ساتھ نہیں ہوتا ہے اس کے کہ میں اپنی دولت ساتھ لے کے چلا جاؤں۔ یہاں بڑے بڑے انداز ہے زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کے۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زمینوں کے وہ خسرہ نمبر چینج کر دیے۔ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں پٹواری حضرات کیا کرتے ہیں، زمین کسی کی ادھر ہے اس کی قیمت کم ہے ادھر زیادہ ہے، ایسے نمبر تبدیل کر دیے، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے، اس کے کھاتے میں ڈال دیے۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، جس نے زمین کے نشانات کو تبدیل کیا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو جائے۔ اچھا اللہ کی لعنت میں نے یہاں پہ عرض کیا ہوا ہے، لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو نہ ملے،
اور جس کو رب کی رحمت نہ ملے جتنے مرضی نیک عمل کر لے، عملوں سے بندہ نہیں جائے گا، رب کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ زمین کے اوپر ناحق قبضے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ رستے کے اوپر قبضہ کر لے۔ رفاع عامہ کا کوئی کام ہے، رستہ گزر رہا ہے، مین رستہ ہے یا گھروں میں جو رستے ہیں، یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، آگے اپنی دکان کے آگے چھوٹا سا تھڑا بناتے ہیں، اس کے آگے پھر ایک چھوٹا سا بناتے ہیں، 2-4 سال بعد اس سے آگے کرتے ہیں اور آدھا رستہ ہی اپنی دکان میں شامل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک جگہ تو کسی ایک کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا تھا، یہاں لاکھوں کروڑوں کا پلاٹ ہے، یہ والا یہ شارع عام ہے، یہ سارے لوگوں کا حق ہے۔ اگر کسی نے کسی کے لوگوں کے گزرگاہ کے اوپر، پل کے اوپر قبضہ کر لیا، سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر قبضہ کر لیا، 1 انچ بھی جگہ آگے اس نے بڑھا لی تو یہ ناجائز ہوگا، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں نے ایک جگہ روایت پڑھی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید اور شاگرد تھا، وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ دوسری طرف سے آیا، پھر سلام لیا، اپنے اسلام کا جواب نہ دیا، چہرہ اس طرف موڑ لیا۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کیا کہ حضور مجھے بتائے تو صحیح میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا جب تم اپنی دیوار بنا رکھے تھے، تمہاری دیوار کا کونا سڑک کی جانب، جب اس پہ مٹی لگا رکھے تھے، تھوڑی سی مٹی 1-2 انچ زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کا رستہ رک گیا ہے، جاؤ پہلے دیوار کو کھرچ کے وہ اپنی زمین کے اندر لے کے آؤ، پھر میں تم سے سلام لوں گا۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں، یہاں 10 سال کے بعد جو رستہ 20 فٹ کا ہوتا ہے وہ 5 فٹ کا بھی نہیں رہ جاتا ہے، اور پھر اس کی جگہ پہ کاروبار کر کے جو ہم پیسہ کماتے ہیں وہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، حرام جگہ کے اوپر آپ اگر پیسہ کمائیں گے تو وہ پیسہ کس قدر آپ کے لیے حلال ہو۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں سیکھنی تھیں، لیکن ہم تو ختم دروس سے آگے بڑھے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ ہے کہ مساجد میں صرف وہ موضوعات سنائے جائیں جو ہمارے کانوں کو خوش کر دیں اور سن کے دل باغ باغ ہو جائے، جنت کا ٹکٹ ملے اور پچھلے جمعے کے سارے گناہ معاف، نئے گناہ پھر دوبارہ شروع کر لیے جائیں۔ ہمارے ہاں تو یہ پریکٹس جاری ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر عزیز سامعین محترم، میں اس سے آگے عرض کروں، یہ جو ہم زمین پہ قبضہ کر کے دولت جو کماتے ہیں، جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگوں میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو لوگوں میں وہ سخاوت کے اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، اس دولت کا حال کیا ہے؟ وہ دولت کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے دولت کمائیں، وہ آپ کے لیے دولت حلال نہیں حرام ہے۔ اب اس حرام دولت کے بارے میں یا سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ لا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منہ فیبارک لہ ما فیہ، فرمایا کوئی شخص حرام مال کمائے، اس سے خرچ کرے اور پھر یہ تصور کرے اس میں برکت رکھی جائے گی، برکت اللہ اٹھا لے گا اس سے، حرام مال میں برکت نہیں ہوگی۔ ولا یتصدق بہ فیقبل منہ، اور وہ اس سے صدقہ کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، جتنی مرضی ٹیکیں اتار لے، حرام مال سے صدقہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، جتنے مرضی عمرے کر لے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ فرمایا ولا یترک خلف ظہرہ الا کان زاد الی النار، اگر وہ حرام مال چھوڑ کے جائے گا اپنے پیچھے، چاہے اس کے کلوں کے اوپر 1,00,000 روپے کے چنے بانٹ دیں، چاہے اس کے ساتے کے اوپر آپ بکرے کے ساتھ روٹی دیں، 40ویں تک پورے محلے کو روٹی کھلاتے رہیں، فرمایا جو مال پیچھے چھوڑ کے گیا ہے وہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا زیادہ راہ بن جائے گا، جہنم میں لے کے جائے گا وہ مال اس کو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس جسم پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جو جسم حرام کی غذا سے پلا بڑا ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سعد اپنی غذا کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے، ابھی آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا نہیں، اللہ ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے، اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی غور کریں ہماری کمائی کتنی پاک ہے، اپنی کمائی پاک کر لیں، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، آپ خود اللہ کے محبوب بن جائیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنی کمائی حلال کر لو۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی، فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور جس بندے کا گوشت حرام مال سے پڑا اور بڑا ہوگا اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آگے روایت سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تمہیداً تھوڑی سی گفتگو کی اور پھر آگے ایک بندے کی مثال دے کے واضح کیا کہ حرام کی کمائی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ تعالیٰ وہی حکم بندوں کو مومنین کو بھی دیتا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ یہ نہیں کہ رسولوں کے لیے قانون اور ہے، انبیاء کے لیے اور ہے اور آپ کے لیے کوئی اور ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ نبیوں کے لیے کوئی اور دین ہے اور ہمارے لیے کوئی اور دین ہے، دونوں کے لیے ایک ہے۔ فرمایا کہ نبیوں کو بھی اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے گروہ انبیاء رسول پاک اور حلال چیزیں کھایا کرو، اور بندوں کو بھی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک اور طیب چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھانے کی کوشش کرو، دونوں کے لیے ایک قانون ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بندے کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ لمبا سفر کرے، یطیل السفر اشعث اغبر، فرمایا اس کے بال پرا گندے ہوں اور بکھرے ہوئے ہوں اور جسم پورا گرد آلود ہو، لمبا بندہ سفر کرے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اب جب لمبا سفر کر کے آئے پھر یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اس طرح ہاتھ بلند کر لے، دعا کیا کرے، حدیث کے الفاظ کہے یا ربی اے میرے رب اے میرے رب، دعا کرنے لگا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ، فرمایا کہ وہ رب سے دعا کر رکھا ہے جو کپڑے پہنے وہ حرام کی کمائی کے ہیں، جو کھانا کھایا وہ حرام کی کمائی کا ہے، جو پانی پیا وہ حرام کی کمائی کا ہے، جو غذا لی ہے وہ حرام کی کمائی کی ہے۔ اب اللہ دعا کہاں سے قبول کرے گا اس کی؟ یہاں سے بندہ خانے کعبے چلا جائے سفر کر کے، وہاں جا کے جتنی مرضی دعائیں مانگے، اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، یہاں ہمارے ہاں ناجائز زمین پہ قبضہ ایک تو گن پوائنٹ پہ کیا جاتا ہے، انلیگل ڈسپوزیشن جو ہے گن پوائنٹ پہ ہوتی ہے، ایک ایسا طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے جس سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یتیم کا مال کھایا جاتا ہے، یتیموں کا مال، بھتیجے بھانجے چھوٹے ہیں ان کے دولت پہ قبضہ کر لیا، زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ دیکھیں ان کی زمینیں انہی کی ہیں، آپ اس سے 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ اس کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں، حصے پہ دیتے ہیں، خود کاروبار کرتے ہیں، ان کا حصہ بینک میں جمع کرواتے جاؤ، علیحدہ کرتے جاؤ، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال قرآن کہتا ہے ناحق کھاتے ہیں، ظلم سے کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سے بدبخت ہیں؟ فرمایا قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، قرآن کہتا ہے یتیموں کا جو مال دنیا میں کھائے گا منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ قیامت والے دن جب معراج پہ حضور علیہ السلام گئے تو دیکھا کچھ لوگ ایسے جن کے ہونٹ نیچے والے لمبے ہیں، اونٹ کی طرح لمبے ہیں، کچھ لوگ ان کے ہونٹوں کو پکڑ کے آگ کے پتھر ان کے منہ میں ڈال رکھے ہیں، نیچے سے وہ نکلتے جا رکھے ہیں۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سے بدبخت ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ یہاں پہ یتیموں کا مال کھانا یہ عام بات ہے، ایک بھائی بہت امیر ہو گیا، چچا بہت امیر ہو گیا، بھتیجے غریب ہو گئے، یہاں مال کھانے زمین پہ قبضہ کرنے کی بہت گنونی صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی دیر سے رائج ہے، وہ ہے بہنوں کو حق نہ دینا، بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا۔ دیکھیں بہن جو ہوتی ہے جب تک آپ اس کو لیگلی وارث نہیں بنا دیتے تب تک وہ پوزیشن اس کی طرح کنورٹ نہیں ہوتی ہے، خالی وہ ان سے زبانی کلامی جگہ لے لی جائے یہ نام نہیں ہوتی ہے۔ جب تک
آپ اس کے ہینڈ اوور نہ کر دیں۔ یہاں پہ ایک ہمارے معاشرے میں ان کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، کمپین چلائی جاتی ہے، اور پنجابی میں پہنا دیکھ لے جے تو حصہ لے لیا تو پھر اپنا پیکا کار تیرا چھوٹ جائے گا۔ اچھا وہ بیچاری بہن کیا کرتی ہے، وہ اپنی زمین بھائی کے نام لگا دیتی۔ یہاں یہی معاشرے میں کہا جاتا ہے بہن بھائی کے نام زمین لگا دے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی بہن کے نام زمین لگا دے اپنی؟ یار بہن بھی تو وہی ہے نا جو اس کے کپڑے دھوتی رہی ہے، اس کو کھانا کھلاتی رہی ہے، یہ چھوٹا تھا اس کو کھلا پلا کے جوان کیا، اب یہ نوکری پہ لگ گیا، بڑا بندہ بن گیا، یہ اپنی بہن کے نام اپنی زمین کیوں نہیں لگاتا؟ سارے معاشرے میں بہنیں بھائیوں کے نام زمین لگاتی ہیں، کیا بھائی بہنوں کے نام زمین نہیں لگا سکتے؟ یہاں بیچاری بہنیں وہ عدالتوں کے دھکے کھا رکھی ہیں، اور بھائی صاحب مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جو حصہ نہیں دے رکھے۔ یہاں اس بیچاری کے ساتھ ایک اور دھوکہ کیا جاتا ہے، وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے نان کی چھک، جی ہم آپ کے بچوں کی شادی کریں گے، ان کا جہیز بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ بیچاری بہن بڑی خوش ہوتی ہے، اپنے گرد و نواح بتاتی ہے، جی دیکھو جی میرا بھائی میرے بیٹوں بچوں کا جہیز بنا رکھا ہے، اس نے بیٹی کو اتنا سامان دیا، بیٹے کو یہ لے کے دیا۔ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2-4 لاکھ دے کے کروڑوں کی زمین پہ قبضہ کر چکا ہے۔ بہن کے گھر میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود نہیں ہے، اور بھائی کے جو بیٹے ہیں وہ گاڑیوں کے اوپر گھوم رکھے ہیں۔ دوستو یہ جو زمینوں پہ قبضے ہیں دنیا میں کرنے تو آسان ہے، لیکن ان کا جواب دینا بڑا ہی مشکل ہے۔ خدارا اگر اللیگل ڈسپوزیشن کسی نے کی ہے، زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ اس کو واپس کر دے، وگرنہ قیامت والے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ 7 زمینوں کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔